اور دیکھیے ویورز، ہم نا پوچھ سے کم نہیں ہیں. ہمیں میٹ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے میٹ. اور دیکھیے ہمارے گھر میں سب طرح کے آپ کو شراک بھی ملیں گے، جیسے میٹ کاٹنے کا نائف کہیں گے، اس سے بڑا بھی، اس سے بڑا بھی، اس سے چھوٹا بھی، اور بالکل ایک دم اس کا جو کہتے ہیں نا مسالہ ہے یا نہیں اس نائف میں بھی، وہ سب کا دیکھ دکھ کرنا آتا ہے. اور میرے ہسبینڈ جی کو تو میں کیا کہوں کہ بس آمدرچھر بول کے اس کو سب پتہ ہوتا ہے. اور آمدرچھر کا میٹ جو ہے وہ اب کیا کہوں میں، مجھے تو بولنا نہیں آتا ہے. آمدرچھر مطلب ہے کہ اس کا میٹ زیادہ سیٹی ویٹی دینا نہیں پڑتا ہے، ایک سیٹی میں 2 سیٹی میں تو ایک دم پک کے تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بھی آمدرچھر میٹ ہے، کل ڈیڈی جی نے بھیجا تھا. اور اس کو ابھی میں نے سوچا کہ اس کو کچھ پکا کے تھوڑا سا 1 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ کو بانٹ دیتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں. لیکن یہاں سے ہسبینڈ جی بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ پکاؤ اور کھائیں گے. تو ٹھیک ہے، یہ 1 کلو ہے تو اس کو پکا کے پھر کھائیں گے آمدرچھر کو. مزہ نہیں ہوتا ہے، اس سے تو چکن بریسٹ ہی لاؤ. نہیں اچھا نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے نا پکانے کا طریقہ. نہیں، نو 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 نو، sit low. You looking gorgeous right now. You are looking most gorgeous man of this world, and you are a gorgeous man without any makeup or without any like stylish clothes. You are looking handsome and gorgeous. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with lots of iman and with lots of good conversation, and be a nice man always. You are a good husband plus good father, and you were a nice son always. And don't brush this. You are going by food. Yeah, that's good. Okay then, now Amdurchur is to be prepared for ourselves. Otherwise مجھے لگا تھا میں صدقہ کر دوں گی. اور ممی جی نے بھی کل کچھ بھیجے تھے اپنے سوٹ شاید پرانے، وہ بھی میں صدقہ کر دوں گی. 1 2 یہاں پہ غریب بھی لوگ ہیں بہت، اور وہ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن کچھ دیتے ہیں تو لیتے ضرور ہے. تو وہ میں دے دوں گی. اور کچھ بھیجے تھے ممی جی نے، وہ بھی میں سب صدقہ کر دوں گی انشاءاللہ رحمان. صدقہ بہت مفید ہوتے ہیں، اور صدقہ آپ کسی بھی چیز کا صدقہ کر سکتے ہو. اول نمبر پہ تو آتے ہیں نیا کپڑا دو، یا پیسے دو، یا پھر اچھا کھانا کھلاؤ، یا کچھ بھی کرو. اور باقی کے صدقہ کبھی پرانے کپڑے اگر آپ کو ٹائٹ ہو گیا ہو یا پھر آپ نے پہن کے اب ہو گیا ہو، وہ بھی آپ کر سکتے ہو ایسی، لیکن کم ثواب ملیں گے. تو لیکن ملیں گے ضرور اگر کسی نے دل سے دیا ہو. نیت پر ہی دار مدار ہوتے ہیں نا سب کچھ. تو اگر نیت دل سے دیا ہو، اگر اپنے پاس بھی لمیٹڈ پہننے کا ہو اور اس میں سے 1 2 پرانا کپڑا اپنا دے دیا، تو اس میں وہی ثواب ملیں گے. اب ہوتے ہوئے بھی سب چیز اپنے لیے پسند، سب نیا اچھا اپنے لیے رکھو. بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر پھٹا پھٹا پرانا اس کو دو، اس میں کم ثواب ضرور ملیں گے. تو نیت پر دار مدار. اسی لیے میں کہہ رہی تھی اپنے پاس لمیٹڈ ہو اور اس میں سے بھی چاہت ہو دینے کا، اور خود نیا سیتے بھی نہ ہو، بہت ہی کم شم سلتا ہو، اور اپنے پاس 5 6 جوڑی ہو، اس میں سے 1 2 جوڑی دینے کی خواہش ہی کیوں نہ رکھتا ہو، تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملیں گے. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اس میٹ کو ہم کھانے سے اچھا میٹ دکھ رہا تھا بھائی
रंगत भी और अच्छा भी है। तो मैंने सोचा मैं इसको बना के कुछ, मुझे तो हर तरह की डिश बनाने आती है, मुझे लगा कि मैं कुछ कॉन्टिनेंटल बना के 5-10 लोग को मैं बांट दूंगी, मुझे हाथ में बहुत बरकत है। लेकिन हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं, ये हम ही खाएंगे तो फिर पहला हक अपने घर का भी है। तो इसीलिए मैं अभी जल्दी जल्दी फटाफट बनाऊंगी और हस्बैंड जी को खिलाऊंगी इंशाअल्लाह रहमान। तो इसी तरह से नेक नेक अमल कीजिए और नेक नेक ख़यालात रखिए और अपने ज़बान को काबू में रखिए, और किसी को कुछ बुरा कहने से पहले अपने अंदर ज़रूर ताक झाँक कीजिए कि मैं कितना सही या गलत हूँ। तो घर में जितने भी फ़िर्द होंगे, बीवियाँ अपने शौहर को हलाल कमाने पे ज़ोर कीजिए, और माँ बाप अपने बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाइए, और माँ बाप जो ज़ईफ़ हो चुके हो उनको बस हक़ पे टिके रहिए, हक़ पे जुड़े रहिए, अल्लाह के सामने उनको जवाब देना होगा। तो बाकी बस सब लोग मिलजुल के रहिए। सबसे मतलब अज़ाब शदीद पता है क्या होता है, घर में बेसुकूनी होते हैं। जिस घर में सुकून ना हो, उस घर में चाहे रुपया पैसों की भंडार भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे सुकून ना होने के वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो हलाल के पैसे कम होते हैं तो उसमें बरकत बहुत होते हैं। तो दीन के बातों पे चलने की पूरी कोशिश कीजिए और हिदायत के लिए दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हिदायत नसीब कर दे हम सबको। और बाकी दिल नरम रखिए, मुलायम रखिए, दिल में कोई भेदभाव नहीं रखिए, गिना बुखस नहीं रखिए, एबत गिबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए और शिरक और बिदअत मत कीजिए। जहाँ तक हो सके अल्लाह को राज़ी करने के बारे में सोचिए, दुनिया वालों को और लोगों को राज़ी करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कब्र में कोई आपके साथ आएंगे नहीं, अपने नामे आमाल के साथ जाना है। तो इसीलिए अल्लाह को राज़ी कीजिए और दुनिया को मारिए गोली। ओके, तो मिलते हैं बाद में अपने दूसरे व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।